أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بنتی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اچھا، نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اس کو ٹھکرانے والوں کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، اس سے ظالم خسارہ ہی اٹھاتے ہیں۔ نہ مان کر، انکار کر کے ان کے کھاتے میں کون سی چیز آتی ہے؟ کا نقصان و خسارہ آتا ہے۔ اب یہاں قرآن مقدس کو دو چیز، ایک تو شفا اور ایک تو رحمت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چاہے انسان کے جسم کی بیماریاں ہوں تب بھی قرآن شفا دیتا ہے، اور انسان کے روح کی بیماریاں ہوں تب بھی قرآن شفا دیتا ہے۔ رحمت ہے انسان کے اپنے تمام کاموں میں آسانی کے لیے قرآن سے ابتدا ہو جائے گا، یہ رحمت ہے سبحان اللہ مومنین کے لیے۔ دوسرا کہا یہ انسان کو گمراہی سے دور کر کے ایمان کی روشنی میں لے کر کے آتا ہے۔ ایک چیز کیا کہا، ظاہراً انسان بیمار ہو جائے، باطناً اندر روح کی بیماری آ جائے، کہا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہا یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اسی کو پڑھو۔ انسان جو عقائد رکھتا ہے، اللہ کو کیسا ماننا ہے، نبی کو کیسا ماننا ہے، تو جو اس کے اپنے من گھڑت عقیدے ہیں، اس سے اس کو بچا کر کے صحیح عقیدے کی طرف لے کر کے آتا ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ قرآن اسے غلط راستوں سے بچا کر صحیح راستے پر لاتے، اسے صحیح راستے کے لیے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس۔ بہت سارے قرآن مقدس کی جو باتیں ہیں، کا بعض وہ دلائل کے ذریعے باتیں ہیں، بعض مثالوں کے ذریعے باتیں ہیں، بعض کہانیاں اور قصے سنا کر کے باتیں ہیں، کہ یہ جب ہوتا ہے اور یہ اس کے دلائل دینا ہو یا مثالیں ذکر کرنا ہو یا کوئی قصہ کہانی بتانا ہو، کہ یہ تمام جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ کہا وہ رحمت کا خزانہ ہے۔ جب بندہ اسے حاصل کرتا ہے تو اس کی دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہوتی ہے اور رحمتیں اور شفا اسے حاصل ہو جائے کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ جب اس قبیلے میں پہنچے نا، تو قبیلے والوں میں سے کسی ایک انسان کو بچھو نے ڈنس لیا۔ تو وہ لوگ قبیلے والے صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کچھ جانتے ہو، کوئی چیز ایسی جانتے ہو جس کے ذریعے تم ہمارے بندے پہ پھونک مارو، اسے دم کرو اور اسے اچھا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے پر دم کیا، اور اپنے تھوک کی کچھ چھینٹیں وہاں گرائی جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ اس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت ختم ہونی تھی، پھونک لگنی تھی کہ اسے ڈنک کا اثر جاتا رہا۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ کہا سمجھ میں انہی کو آتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ جن کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا، جن کا رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی حکیم کے پاس گئے ہیں، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کسی طبیب کے پاس گئے، کہا سب طبیب سب دوائیں بعد میں، پہلے قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں۔
خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں حضور صلی اللہ تعالیٰ، اتنا تو پتہ ہے نا کہ حضور بیمار ہوئے تھے، اور جب بیمار ہوئے تھے تو کوئی دوا کرائی ہوگی کہ نہیں کرائی ہوگی؟ اب سنیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس مرض میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض ہو چکی تھی، اس مرض میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ جی دوا کرانا یہ سنت ہے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ کہ خود قرآن پڑھ کے خود پہ دم کرنا، یہ اصل طریقہ۔ اب یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، دنیا بھر کا سب کچھ کرتے ہیں اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے، دیکھیں سنیں، من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاہ اللہ، اللہ اکبر، کہ جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا، کیا؟ جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا، حضور کہتے ہیں خدا کرے کہ اسے شفا نصیب نہ ہو۔ بتائیے، حضور خود جس کے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ اس کو شفا نہ دے تو اسے شفا کیسے مل سکتی؟ تو یہ ہمارا ایک آج کل کا جو ایک مینٹل، مطلب ہمارا دماغ ایک طرح کا بن گیا ہے، کچھ بھی ہو کہا چلو بھاگو ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہو، نارمل کھانسی بھی ہوئی، پیٹ درد ہوا، سر درد ہوا، کچھ بھی ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ہاں ہم اس کے منکر نہیں ہیں، دوا کرانی، یہ سنتیں کرانی چاہیے۔ ہر بیماری جس کو رب نے پیدا کیا اس کے ساتھ اس کی شفا بھی رب نے پیدا فرمائی، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلے ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن کو رب نے ہمارے لیے ہدایت بنایا، سب سے پہلے ہمیں کچھ بھی ہوگا تو اس قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں گے۔ بالکل قرآن مقدس ہی ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر لکھ لیا جائے، الحمدللہ رب العالمین کی صورت پیالی میں، کانچ کی پیالی یا کانچ کی پلیٹ میں لکھ لی جائے اور اس پر پانی ڈال کر اسے دھو لیا جائے، پھر اس پانی کو بیمار کو پلایا جائے، قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اب کہاں یہی کہیں نہیں لکھا ہے کہ 30 روپے 50 روپے کسی کی فیس دو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہو گئے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے، کچھ ہو تو چلو بھاگو، کچھ ہو تو چلو کسی کے پاس بعد میں، سب سے پہلا قرآن کا علاج کرا۔ کہ رب نے قرآن میں خود بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اسے شفا بنایا، اور اس کے بعد خود حضور نے اپنے اوپر دم کر کے بتایا کہ کچھ بیماری لگے تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پڑھے۔ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ بہت ساری بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر رکھا گیا، اور جو قرآن کو چھوڑ کے شفا حاصل کرتے ہیں، حضور کا فرمان آپ نے سنا، تو حضور کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ شفا نہ دے اسے۔ تو پھر جب حضور فرما چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو خاص تھوڑی سی توجہ ہماری، یہ جو ہمارا ایمان جو کمزور ہے اس کو مضبوطی کی طرف لائیں، اور ہمارے گھر میں بیوی بچے پوتے نواسے میں کسی میں بھی اگر کوئی بیماری آئے تو کسی کے بھی پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود کو الحمد آتی، مولوی بعد میں، پیر صاحب بھی بعد میں، سب سے پہلے آپ کو خود کو قرآن مقدس کی الحمدوں کی تلاوت آتی ہے، 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار خود ہی پڑھیں، اور سب سے پہلے آپ دم کریں اس کے اوپر۔ اب اگر اچھا نہیں ہوتا اب اپنے محلے کے امام کو بلائیں، ٹھیک ہے؟ اب امام سے وہی قرآن کی تلاوت اس پر دم کروائیں کہ آپ قرآن پڑھیے اور اس پر دم کریے۔ اب بھی اگر اچھا نہیں ہوتا اب جائیں اپنے پیر کے پاس، اب اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ جا کر کے علاج بھی کراؤ، دوائی بھی خریدو، اور ہم ادھر سے دم بھی کرتے، دوا اور دعا دونوں کرتے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے۔ یہ ہے مطلب اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دینا چاہیے، اور قرآن مقدس جو ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، ہمارے لیے شفا بن کر اترا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی